بہادر شاہ ظفر جب ہندوستان کی آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو مینگنیزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار بن کے ساتھ تھے۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا۔ اس نے بادشاہ اور اس کے واریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کی آخری فرمانروا کو ساتھ لے کر اپنے رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بھی بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا۔ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گراج خالی کرا اور تاجدار بند سبحانی اور تیمور لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہاں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانی غزل لکھتا نہیں بے دل میرا اجڑ دیار، میں کسی کی بنی بے عالم ناپیدار، میں کتنا بد نصیب ہوں ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملے گی کوئی یار میں، اسی گراج میں لکھی تھی۔ یہ 7 نومبر کا دن تھا اور سن 1862 تھا۔ بدنصیب بادشاہ کے خادموں نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ وجہ پوچھی تو خادموں نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا، ظلم سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اردلیٰ نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہا ہے، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادموں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اردلیٰ اسے چپ کرائے لگا، مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادموں نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئے اور مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گراج میں کی کھڑکی کھلوانا چاہتے تھے۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیے گراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کے آخری آرامگاہ کے اندر بدبو، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلیٰ لیمپ لے کر بادشاہ کے سربانے کھڑا ہو گیا۔ پارٹ 2 جلد ہی اپ لوڈ ہو جائے گا۔